فرینڈس یہاں پہ گورنر صاحب آ چکے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا رش ہو رہا ہے. یہ واحد گورنر ہے ماشاءاللہ سے جنہوں نے عوام کی خدمت کے لیے اتنا کچھ کیا ہے اور عوام بھی ان کو اسی طرح سے پسند کر رہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنا لائک کرتے ہیں ماشاءاللہ سے سب لوگ ان کو. دونوں یہاں موجود ہیں گورنر ہاؤس میں. میں نے آج انہیں اپنے پاس افطار کے لیے مدعو کیا ہے. پچھلے 4 دنوں سے آپ نے ان دونوں بچوں کو سوشل میڈیا پر دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں ہم نے سنی وہ کسی بھی ماں باپ کے لیے دل دہلانے والی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کے والد اور والدہ کے درمیان کیا ایشو ہے جس کی وجہ سے والدہ دبئی میں ہیں، والد بچوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ اپنے رشتہ داروں کے گھر رہتے ہیں. میں آج آپ سب میڈیا کے سامنے ان دونوں بچوں کو یہ سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دونوں بچوں کو آفر کر رہا ہوں کہ ان کی کفالت اگر یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہوں یا جہاں بھی رہنا چاہتے ہوں، گورنر ہاؤس میں رہنا چاہتے ہوں یا ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہوں ایز اے فیملی، تو میں ان دونوں بچوں کی کفالت کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں. اور صرف انہی کی نہیں، میں ان تمام بچوں کو جن کے ماں باپ کسی بھی وجہ سے ان بچوں کے ساتھ نہیں رہتے اور وہ بچے اپنے رشتہ داروں کے گھر اگر اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے ہیں اور ان کے دل میں یہ مایوسی ہے کہ وہ ماں باپ کے ایک ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ان سارے بچوں کو آج میں یہ آفر کر رہا ہوں کہ آ جائیں گورنر ہاؤس اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر. ان سب کی بھی ذمہ داری میں لینے کے لیے تیار ہوں. زبردست. ہم ان بچوں کے درمیان خوشی، محبت اور پیار بانٹیں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے ان کے ماں باپ کو بھی کہ وہ ان بچوں کی خاطر اپنی ضد چھوڑ دیں. یہ معصوم بچے اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے، ان کے رشتہ دار بھی پریشان تھے، ان کی خالہ بھی یہاں موجود ہیں. میں ان سے بھی بات کروں گا بھی کہ کیا وجوہات تھیں، کس بنا پر یہ بچوں نے قدم اٹھایا. لیکن اللہ نہ کرے یہ بچے کسی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلے جاتے جو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. میں آج دل کی گہرائیوں سے، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی آپ سب میڈیا گواہ ہے کہ یہاں جو بچے آئی ٹی میں پڑھ رہے ہیں یا جو باقی ہم کام کر رہے ہیں اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. تو میں ان بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے جہاں یہ پڑھنا چاہیں، جہاں میرے بچے پڑھ رہے ہیں ان اسکولوں میں بھی میں ایڈمیشن کروانے کے لیے ان کا تیار ہوں. ملک سے باہر رہنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اور ان تمام بچوں کے لیے جو اس وقت اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں ماں باپ کی سپریشن کے بعد، ان بچوں کے لیے یہ میری آفر موجود ہے. وہ گورنر ہاؤس آئیں، ہم ان کو اسی طرح سے محبت اور پیار دیں گے جو وہ چاہتے ہیں. آپ سب کا شکریہ. آپ کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بات آپ نے کی کہ آپ کی خالہ و نانی ظلم کرتی تھیں، تشدد کرتی تھیں، وہ غلط ہیں. وہ آپ کو کس نے سکھایا؟ تو بیٹا کس نے سکھایا آپ کو؟ کسی نے نہیں سکھایا، کسی نے بولا بھی نہیں ہے، خود سے ہم کہہ رہے ہیں. تھوڑا زور سے بولنا بیٹا. یا ہم خود سے کہہ رہے ہیں، کسی نے بتایا نہیں ہمیں. چلے جی، میرے خیال سے بہت ہو گیا. ان بچوں کو ہم نے اپنی ذمہ داری میں لیا ہے. میں ابھی ان کی خالہ سے بات کرتا ہوں کہ وہ کیا کہتی ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کے ساتھ بہت اچھا ہوگا. معصوم بچے ہیں، میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنی زندگی میں کامیاب ترین بنائے. آمین. میزبانی کروں گا، خود یہاں موجود ہوں، ان کے ساتھ افطار کروں گا. پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا اور اس سال بھی الحمدللہ اب ہم نے سحری کا بھی اضافہ کیا ہے. روزانہ گورنر ہاؤس میں سحری بھی ہو رہی ہے، افطاری بھی ہو رہی ہے اور سب اللہ کا رزق ہے دیا ہوا، جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس معاشی حالات میں جہاں لوگ افطار کے لیے کھجور اور پانی پہ گزارا کر رہے تھے، ہم نے یہاں ان کے لیے افطار اور ڈنر دونوں کا اہتمام کیا ہے. ہاں بالکل جی. اس خدمت کا موقع دیا، یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، میرے فیملی کے لیے خوشی کی بات ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ یہ موقع کسی اور کو دیتا. پچھلے سال بھی لاکھوں لوگوں نے افطار کیا، 3.5-4 لاکھ لوگوں نے کیا. آپ لوگ میڈیا اس وقت بھی موجود تھا. اب بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں اور الحمدللہ لوگ یہاں پہلے رمضان سے آ رہے ہیں. افطاری ڈنر دونوں کا اہتمام ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاشی بحران میں لوگوں کے
لیے کچھ آسانیاں پیدا کر سکیں. تو اس بار سحری بھی گورنر ہاؤس میں ہو رہی ہے, افطاری بھی گورنر ہاؤس میں ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے بھی اہلیان کراچی, اہلیان سندھ کو گورنر ہاؤس آنے کی دعوت دیتا ہوں. افطار ڈنر کریں میرے ساتھ, یہاں میں موجود ہوں اور انشاءاللہ جب تک بھی موجود ہوں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں. اچھا آپ نے کہا جب تک موجود ہوں, تو آپ مطلب کوئی جا رہا ہے, آپ کی آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ تبدیل ہونے جا رہے ہیں, تو ایسا کچھ ہے کیا؟ دیکھیں منصب ساری زندگی کسی کے پاس نہیں رہتے, یقیناً ایک دن جانا ہوتا ہے اور جب تک اللہ نے بٹھایا ہوا ہے یہاں موجود ہیں. لیکن یہ وعدہ ہے کہ جب تک موجود ہیں یہ دروازے عوام کے لیے کھلے رہیں گے, بلکہ میرے دل کے دروازے عوام کے لیے کھلے رہیں گے. اسی طرح سے راشن ڈرائیو ہوتی رہے گی. روزانہ 3 سیشن آئی ٹی کے ہوتے ہیں, روزانہ تقریباً تینوں سیشن میں 15,000 بچے آ رہے ہیں اور آپ دیکھیں یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے. کسی وقت بھی میڈیا آ کے چیک کرے بچوں کو کیا اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ بہت مطمئن ہے. جیسے اس بیچاری بچی نے کہا کہ میں اب $200 ابھی صرف 1 مہینے کلاس لی ہے, مہینے کے کما رہی ہے, اس سے پہلے وہ موبائل فون کے لیے بھی ادھار لیتی تھی. تو یہ جو جذبہ ہے اس کی مجھے خوشی ہے. راشن ڈرائیو آپ کے سامنے 3.5 لاکھ لوگوں نے راشن یہاں سے لیا, ابھی بھی جاری ہے, روزانہ کی بنیاد پہ جاری ہے. تو یہ کام تو میں اگلے جس دن جا رہا ہوں گا اگلے گھنٹے تک بھی یہاں پر ہوتے رہیں گے گورنر صاحب, جذبے کے ساتھ کہ اس معاشی بحران میں ہم لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیر سکیں. گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, عوام آئے, یہ ان کا گورنر ہاؤس ہے, یہاں ہمارے ساتھ افطار ڈنر کرے. میں ان کا منتظر ہوں اور چلتے پھرتے کو میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو بولے چلتے پھرتے گورنر ہاؤس آ جائے. بہت شکریہ جی, تھینک یو جی, تھینک یو. یہ فل ہو جائے. السلام علیکم سر. جی بالکل رمضان جاری ہے, لیکن گورنر ہاؤس میں اس بار بھی عوام کے لیے دروازے کھولے گئے ہیں. پچھلے سال کی طرح اس بار بھی عوام بڑی تعداد میں گورنر ہاؤس آ رہے ہیں.